بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری و ساری ہے اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تقدیر۔ تقدیر کا لفظی مطلب ہے اندازہ لگانا۔ ہم میں سے ہر شخص اندازہ لگاتا ہے، کبھی اس کا اندازہ درست ہوتا ہے، کبھی غلط ہوتا ہے، لیکن جب ہم شرعی طور پہ تقدیر کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اللہ کا اندازہ ہے جو اس کے سابقہ علم پر مبنی ہے، اور ظاہر ہے اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تو تقدیر کا شرعی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وہ سابقہ علم جو اس نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، میں کون سا کام کس وقت کروں گا اور کس کیفیت میں وہ کام کروں گا، اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ تقدیر سے انسان وہ اعمال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو اللہ نے اس کے بارے میں لکھے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے اور مرضی دی ہے، فری ول جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہم اپنے اختیار سے، اپنی قوت فیصلہ سے، اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کرتے ہیں، اچھا یا برا، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ میں زید ملک فلاں کام فلاں دن اپنی مرضی سے کروں گا، اپنے اختیار سے کروں گا۔ عزیزان گرامی، مشکل تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنے علم کا اللہ کے علم سے موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہمارا علم تو بہت محدود ہے، ہم صرف ماضی کا علم رکھتے ہیں، وہ بھی بہت محدود ماضی کا بھی پورا علم ہمارے پاس نہیں ہوتا، حال کا بھی ہمارے پاس ایک محدود علم ہوتا ہے، مستقبل کے بارے میں ہمارے پاس علم ہے ہی نہیں، صرف اندازے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کے علم کی طرف آتے ہیں تو اس کا علم ماضی پر، حال پر، مستقبل پر، تمام زمانوں پر محیط ہے، کیونکہ وہ زمانے کا خالق ہے، وقت کا خالق ہے۔ تو تقدیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کون سا کام کریں گے۔ اللہ کا جو سابقہ علم ہے اس سے ہماری مرضی یا ہمارا اختیار یا ہماری قوت فیصلہ یہ سلب نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سے ہمارا اختیار چھینتا نہیں ہے، وہ ہمیں واضح طریقہ بتاتا ہے، واضح راستہ بتاتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، انہوں نے بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اور پھر ہمیں اختیار دے دیا کہ چاہو تو اس راستے پر چلو، چاہو تو اس راستے پر چلو، اور ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اچھا راستہ اپنانا ہے، نیک راستہ اپنانا ہے، یا برائی کا راستہ اپنانا ہے۔ تو یہ جو اختیار ہے یہ ہم سے کبھی سلب نہیں ہوتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنے اختیار سے کیا فیصلہ کرنا ہے، میں نے اپنے اختیار سے کون سا کام کرنا ہے، اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے ہمارے احوال کا، اس نے تو پوری کائنات کا نظام چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کے علم کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے۔ یا ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ
آسمانوں میں یا زمینوں میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے پوشیدہ ہو سکے، اس سے چھپ سکے، اس کے علم میں ہر چیز ہے۔ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کہ کیا اسے علم نہیں ہے اس مخلوق کا جس کو اس نے خود پیدا کیا ہے؟ وہ تو بہت زیادہ باریک بین ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس کو بڑی بڑی چیزوں کا علم ہے، بہت باریک سے باریک چیز کا بھی وہ علم رکھتا ہے۔ اللطیف الخبیر، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ جو اللہ تعالیٰ کا سابقہ علم ہے، اس میں بہت سی مثالیں ہمیں دی گئی ہیں۔ مثلا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو سابقہ آسمانی کتابیں تھیں ان میں ذکر فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، یا قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بہت سے ایسے ہمیں علم دیے ہیں جن کا تعلق مستقبل سے تھا، غیب سے تھا۔ مثلا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت کی جو دو عظیم طاقتیں تھیں، سپر پاورز تھیں، ایران اور روم، ان میں جنگ ہو گئی تو ایران نے روم کو شکست دے دی۔ تو اب جو ایرانی تھے آتش پرست تھے، کچھ بت پرست تھے، اور جو رومنز تھے رومی وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے۔ تو جو مکہ والے تھے وہ بت پرست تھے، تو وہ بہت خوش ہوئے اس فتح سے، اور انہوں نے مسلمانوں کو طعنے دینا شروع کر دیا کہ دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے بت پرستوں کے، اور اسی لیے اللہ نے ایران کی مدد کی اور ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نازل کی، اور اس کی پہلی آیات میں ایک پیشین گوئی تھی، مستقبل کی خبر تھی۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، کہ الف لام میم، رومی جو ہیں انہیں شکست ہوئی، وہ مغلوب ہو گئے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس مغلوبیت کے بعد، اس شکست کے بعد وہ دوبارہ غالب آنے والے ہیں، ان کو فتح حاصل ہوگی، اور یہ چند سالوں میں ایسا ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، 7 سال کے اندر رومیوں نے ایران کے ساتھ پھر جنگ کی اور ایرانیوں کو شکست دے دی۔ تو یہ اور بھی بہت سی اس کی مثالیں ہیں جو یعنی فزیکل ایگزامپلز ہیں۔ احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں اس وقت لکھ دی تھیں کہ ابھی آسمانوں اور زمین کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے، تخلیق سے 50,000 سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ چھوڑی تھی۔ یا ہم سنن ترمذی میں حدیث پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ القلم، کہ جو سب سے پہلی چیز اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا، پین۔ اور پھر فرمایا فقال اکتب، اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا کہ لکھو۔ قال ما اکتب، پین نے کہا کہ اے پروردگار میں کیا لکھوں؟ قال اکتب القدر ما کان وما هو کائن الی الابد، کہ آپ تقدیر کو لکھیں، جو کچھ بھی ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے ابد الآباد تک، ہمیشہ ہمیش تک۔ تو قلم نے اللہ کے حکم سے تقدیر لکھی، اور یہ اسی تقدیر کی بات ہو رہی ہے جو ہماری تخلیق سے، بلکہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے لکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی تقدیر کو لکھا ہوا ہے اسے لوح محفوظ کہا گیا ہے، اسے کتاب مبین بھی کہا گیا ہے قرآن مجید میں، اسے امام مبین بھی کہا گیا ہے، اور اسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے۔ مثلا لوح محفوظ کا ذکر ہے سورہ بروج میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے،
بحفاظت اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ یا ایک مقام پہ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ ہم نے ہر چیز کو شمار کر کے امام مبین میں لکھا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے۔ امام مبین کیا ہے؟ یہی لوح محفوظ ہے۔ یا قرآن مجید کے بارے میں پھر فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ کہ یہ جو قرآن مجید ہے ہمارے پاس ام الکتاب میں لکھا ہوا ہے، جو کہ بہت بلند اور بہت حکمت والی کتاب ہے۔ ام الکتاب، اس سے مراد لوح محفوظ بھی ہے۔ یا ایک مقام پہ فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ کہ میں طور کی قسم کھاتا ہوں اور اس کتاب کی قسم کھاتا ہوں جو لکھی ہوئی ہے۔ مفسرین نے یہی کہا ہے کہ یہاں پہ بھی مراد لوح محفوظ ہے۔ ناظرین، یہ جو تقدیر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر، علماء نے اس کی 5 اقسام بتائی ہیں۔ سب سے پہلی قسم تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ تقدیر جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھنا شروع کر دو، جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ آنے والا ہے وہ سب کا سب لکھو۔ یہ پہلی قسم ہے تقدیر کی۔ تقدیر کی جو دوسری قسم ہے اس کے بارے میں ہم سورہ اعراف میں پڑھتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ہے غالباً، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، ان کے صلب سے جتنے بھی انسانوں نے جنم لینا تھا، پیدا ہونا تھا، اللہ نے سب کی روحوں کو نکالا اور ان سے مخاطب ہوئے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، اسے عہد الست بھی کہا ہے علماء نے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہے اللہ، آپ یقیناً ہمارے پروردگار ہیں۔ آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تمہارے پروردگار نے تمام بنی آدم کو آدم علیہ السلام کے پیٹھ سے نکالا اور انہیں گواہ بنایا، ان سے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اسی طرح تقدیر کی جو دوسری قسم ہے اس کے بارے میں ہم سورہ اعراف میں پڑھتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تمہارے پروردگار نے آدم علیہ السلام کے صلب سے، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی تمام اولاد کو نکالا اور پھر انہیں اپنے اوپر گواہ بنایا، ان سے پوچھا الست بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ اے اللہ آپ یقیناً ہمارے پروردگار ہیں۔ اسی طرح جو تقدیر کی تیسری قسم ہے وہ انسان کی پوری عمر کے حوالے سے ہے، ہر شخص کی اپنی مکمل عمر۔ حدیث میں آتا ہے ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے سمیت، جب بھی ہم پیدا ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پیٹ میں پہل نطفے کی شکل میں ہوتا ہے 40 دن کے لیے، پھر وہ ڈیولپ ہو کے علقہ کی شکل بن جاتا ہے۔ علقہ کیا ہے؟ ایک لٹکی ہوئی چیز جیسے خون کا کوئی لوتھڑا سا ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے فرمایا کہ 40 دن کے لیے۔ پھر فرمایا ثم یکون مضغۃ، پھر وہ ایک گوشت پوست کا جسم بن جاتا ہے اور وہ بھی 40 دن کے لیے، یعنی ایک جسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ 3 دفعہ 40 ہیں، یعنی 120 دن، یا سادہ الفاظ میں 4 ماہ کا یہ عرصہ ہے۔
پھر فرمایا ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ اس بچے کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ اس بچے کے لیے 4 چیزیں لکھتا ہے، اس کا رزق لکھتا ہے، اس کی عمر لکھتا ہے، اس کا عمل لکھتا ہے، اور یہ کہ کیا یہ شخص، یہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، اس نے آنا ہے ابھی دنیا میں، کیا یہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا؟ اور پھر وہ فرشتہ جو ہے اس بچے میں روح پھونک دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ انسان پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو وہ اب پوری عمر ایسا ہوتا ہے کہ جنتیوں والے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ وہ دوزخیوں جیسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص ہے کہ وہ ساری زندگی دوزخیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 1 گز رہ جاتا ہے فاصلہ، اور وہ یکایک جنتیوں جیسے کام کرنے لگ جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے کیا کام کرنے ہیں اور کس وقت اس نے اپنا کانٹا بدل لینا ہے، لائن بدل لینی ہے اور دوسرے کام کرنا شروع کر دینے ہیں، کبھی نیک کام، کبھی برے کام۔ تو یہ تیسری قسم ہے تقدیر کی، کہ پوری عمر جو ہے اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔ چوتھی جو قسم ہے وہ سالانہ تقدیر ہے، ہر سال لکھی جا رہی ہے، اور یہ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہوتی ہے، شب قدر میں۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ پہلے فرمایا کہ ہم نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا، پھر فرمایا کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام جو ہے، ہر حکمت والا حکم جو ہے وہ صادر کیا جاتا ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سالانہ تقدیر ہے۔ اور تقدیر کی جو 5ویں قسم ہے وہ ہے یومیہ تقدیر، روزانہ کی بنیاد پہ، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شأن، کہ ہر دن، ہر روز اللہ تعالیٰ اپنی ایک علیحدہ شان میں ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شأنہ ان یغفر ذنبا، اس کی شان میں یہ بھی ہے کہ وہ گناہ معاف کرتا ہے، ویفرج کربا، یا کسی ایسے شخص کو جو کسی کرب میں مبتلا ہو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اسے اس کرب سے باہر نکالتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَرْفَعُ قَوْمًا وَيَخْفِضُ الْآخَرِينَ، کسی قوم کو بلند کر دیتا ہے اور کسی قوم کو پست کر دیتا ہے۔ تو یہ یومیہ تقدیر ہے۔ ناظرین، یہ جو میں نے عمر کے حوالے سے تقدیر بتائی ہے، جس میں حدیث بھی ہے کہ بچہ جو ہے اس کی پیدائش سے پہلے وہ 3 سٹیجز سے گزر رہا ہے، ہر سٹیج جو ہے وہ 40 دن کا ہے، پہلے نطفہ ہے، پھر وہ خون کا ایک لوتھڑا ہے، پھر گوشت پوست کا جسم بن جاتا ہے، پھر فرشتہ آتا ہے اور 4 چیزیں لکھتا ہے، اس کی عمر لکھتا ہے، اس کا رزق لکھتا ہے، اس کا عمل، اور آخر میں کہ وہ خوش بخت ہے کہ بدبخت۔ یہ حدیث مجھے بہت عرصے تک سمجھ نہیں آئی، یہاں تک کہ ہمارے ایک استاد تھے مدینہ یونیورسٹی میں، وہ ہمیں تفسیر پڑھاتے تھے، اور وہ مسجد نبوی کے مؤذن بھی تھے۔ تو انہوں نے ایک دن کہا کہ میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو مسجد نبوی کے مؤذنوں کی تاریخ میں ایک بہت مشہور اور تکلیف دہ واقعہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مؤذن تھے اور ساری زندگی انہوں نے مسجد نبوی میں اذان دی، اور جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا جو ان کے ارد گرد تھے کہ قرآن مجید لایا جائے۔ تو لوگ قرآن مجید لے کے آئے، انہوں نے قرآن مجید کو پکڑا اور کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میرا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ کہہ کے وہ بندہ فوت ہو گیا۔ تو یہ اس حدیث کا مصداق ہے جو میں نے بتائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زندگی اس نے جنتیوں والے کام کیے، یعنی ایک اعزاز تھا اللہ نے اس کو دیا کہ ساری زندگی اس نے مسجد نبوی میں اذان دی، اور آخری وقت کہ جنت میں اور اس کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ گیا،
اور اس نے یہ حرکت کی کہ قرآن مجید کا انکار کر دیا۔ تو مجھے جو سمجھ آیا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اور یہ اپنے استاد محترم سے یہ واقعہ سننے کے بعد، کہ انسان جو ہے ہم تو اس کی ظاہری شکل و صورت اور ظاہری اعمال دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو تو اس کے دل کا پتہ ہوتا ہے، اس کی نیتوں کا پتہ ہوتا ہے، تو ہم صرف اس کو گیج کر رہے ہوتے ہیں، اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں اس کے ظاہری اعمال سے، اور یہی مطلوب بھی ہے۔ لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو اعمال کر رہا ہے اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں، نیتیں کیا ہیں، اور اس نے آخرت اس کی جو ہے، اس کی جو عاقبت ہے، اس کی جو انتہا ہے، اس کا جو آخری وقت ہے وہ کس طرح آنا ہے، وہ گو کہ اس کی مرضی اور اختیار کے مطابق آنا ہے، لیکن اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے آج کی گفتگو کا کہ یہ جو تقدیر ہے اللہ کا سابقہ علم ہے جو کہ اٹل ہے، لیکن اللہ کا علم اور اس علم کے مطابق ہمارے جو اعمال ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے چاہو تو اچھے اعمال کرنے لگ جاؤ، چاہو تو برے اعمال کرنے لگ جاؤ، تم اچھے اعمال کرو، تم برے کرو، اپنی مرضی سے کرو گے، لیکن تم کیا کرو گے مجھے اس کا پتہ ہے، کیونکہ میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، جو کچھ بھی ظاہر ہے، جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے، سب کا علم میرے پاس ہے۔ جزاکم اللہ خیراً، بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔